کے دن ضرور والدین سے سوال ہوگا۔ اگر والد نمازی ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، والد قرآن پڑھتا ہے، اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اور والد نے کبھی اولاد کو کہا ہی نہیں کہ اٹھیں اور چلیں نماز پڑھیں، اٹھیں اور آئیں قرآن کی تلاوت کریں، تو یاد رکھیں موضوع شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ والدین سے قیامت میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اس پر احادیث باقاعدہ موجود ہیں۔ اولاد کو صرف پیدا کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرہ، کسی بھی ملت کے لیے، کسی بھی کمیونٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنا ذہن، اپنی صلاحیتیں وہ اس اسلام کے لیے یا اس ملت کے لیے، اس معاشرے کے لیے صرف کر رہے ہوں، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی قوم کے، کسی ملت کے جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں تو یاد رکھیے اس پر اتنی زیادہ اقوال موجود ہیں، اتنی باتیں موجود ہیں کہ اس ملت کے شریزہ کو بکھرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کے نوجوان پٹڑی سے اتر چکے ہوں اور جس کے نوجوانوں کے دن اور رات، ان کے لمحات، ان کے اوقات غلط جگہ پہ صرف ہو رہے ہوں، اس امت کے بڑوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے ہر ملک کا، ہمارا تھنک ٹینک تو خیر کچھ اور سوچتا ہے، دوسرے ملکوں کے تھنک ٹینک کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو جو بھی بڑے ہیں، جو بھی سوچنے والے ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، یا آپ علماء کہہ لیں، اوپر والے معاملات چھوڑ ہی دیں، ان کے جو معاملات ہیں، تو ہر ایک پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بھئی ہم کیا کریں کہ ہمارے نوجوان واپس آ جائیں، ہم کیا کریں کہ ہمارے نوجوان دین کے قریب آئیں، ہم کیا کریں کہ ہمارے نوجوان ملک و وطن کے لیے کچھ کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ میں نے شروع کے اندر صرف بڑوں کو دعوت دی ہے، موضوع ہے نوجوانان ملت کو دعوت۔ نوجوان زیادہ خوش نہ ہوں کہ بھئی اس کا تو مطلب ہے ہمارے والدین ذمہ دار ہیں، اس کا مطلب ہے علماء ذمہ دار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ملک کے جو حکمران ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو ہم تو خوش ہو گئے کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو آپ کی بھی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ آپ بچے نہیں ہیں، بچوں کی بات ہم نے کی نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع گزر گیا تھا پہلے، اولاد کی تربیت۔ آپ جوان ہیں، آپ کو ہر شے کی خبر ہے، اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑوں سے زیادہ خبر ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے والدین تو پرانے دور کے، ہم نئے دور کے ہیں، تو آپ کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر والدین سے پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے آپ سے بھی سوال ہوگا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اب ہم کیونکہ بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتے ہوتے تو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ اگر تو آپ نے جوانی اس انداز میں گزاری ہے کہ جو اندازی اپنا گزارنے کا حق ہے جوانی، تو وہ احادیث حضور کی موجود ہیں جوانوں کے لیے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، خاص نوجوانوں سے اللہ کے محبوب کی خطابات موجود ہیں باقاعدہ، صرف جوانوں سے۔ اور اس حدیث کو دیکھیں شروع بھی کہاں سے ہوتی ہے، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں۔ حضور کو بھی دیکھیں، آپ کو تو معلوم ہی تھا، ہمیں تو آپ سے یہ معلوم ہوا، جو کچھ بھی معلوم ہوا، جو روشنی ملی وہ آپ سے ہی تو ملی ہے۔ اچھا، میرے بات ایک ذہن میں نہیں رہی، آج کا ہمارا جو درس قرآن، وہ ماہانہ درس قرآن ہمارا ہوتا ہے، تو چونکہ آج اتوار ہے تو وہ ہمارا ماہانہ درس قرآن ہی یہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ درس قرآن تو ویسے بھی ہونا ہی تھا، وہ ویسے بھی ہونا ہی تھا، لیکن چونکہ آخری اتوار ہمارا درس قرآن ہوتا ہے ماہانہ، یہ آخری اتوار ہے، تو ماہ مبارک کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے درس قرآن ہی کا سلسلہ ہو، کہ جو اب آپ کوشش کرتے ہیں ان کو اس کا ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ تو یہ درس قرآن ہی ہمارا چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ حضور نے باقاعدہ خطاب کیا، چونکہ آپ کو معلوم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے تھے
اب ہم خطاب کریں تو کیا مطلب، اور جب حضور خطاب کرتے ہوں گے، اللہ کے محبوب خطاب کرتے ہوں گے، اس لیے آپ نے جب خطاب کیا نا تو نوجوانوں کے انداز بدل گئے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جوانوں تم ضرور اپنی جوانیوں کو محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، مادی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو 6 لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ان 6 کے اندر ایک کون ہے؟ میں وہ نوجوان کہ جس نے جوانی کی زندگی میں اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم رہا ہے، اس نے اپنی جوانی کو خراب نہیں کیا، وہ اپنی نوجوان، اپنی شباب کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو وہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا رہا۔ تو فرمایا جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، اس پرہیز نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس طرح کی اور روایتیں موجود ہیں، اور ایک بڑا دردناک قسم کی روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ حضور نے جب خطاب کیا نا تو نوجوانوں کے حالات بدل گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی لائف چینج ہو گئی، ٹوٹلی طور پہ لائف چینج ہوئی۔ اس میں ایک صحابی ہیں جو بالکل جوان ہیں، ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقین جانیے کہ ہمارے نوجوان اگر یہ والا واقعہ پڑھ لینا تو بہت ساروں کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ نوجوان تھے کہ جن کے پاس مشہور تھا کہ پورے مکہ کے اندر ان سے زیادہ کوئی پیارا لباس نہیں پہنتا تھا۔ صبح کو لباس اور، دن میں لباس اور شام کو لباس اور، یہ عالم تھا۔ امیر تھے، والدہ ان کو لباس منگوا کے دیتی اور ان کے لباس دوسرے ملکوں سے آتے تھے۔ شہزادوں کی طرح یہ مصعب بن عمیر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب گلی سے گزرے ہوتے تھے اور یہ بھاگ جاتے تھے کہ حضور کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر حضور کی نظر پڑ گئی تو یہ مشہور تھا کہ جس پر حضور کی نظر پڑ جائے وہ پھر اندھیروں میں نہیں رہ سکتا، جس پہ حضور کی نگاہ پڑ جائے وہ پھر اندھیروں میں نہیں رہ سکتا، وہ اجالوں میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ہم اپنے الفاظ سے کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھاگ جاتے تھے۔ حضور کو تھا کہ یار اتنا پیارا نوجوان جہنم میں نہ جائے، اتنا خوبصورت جوان جہنم میں نہ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا دن ایک لباس تبدیل ہو رہا ہے، پھر اپنے بال سنوارے جا رہے ہیں جو نوجوانوں کا انداز ہوتا ہے، اور اپنے بال سنوار کے تیار ہو کے نیا سوٹ پہن کے اتنی مہنگی ترین یہ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہوگا، یعنی یہ ان کا انداز۔ اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ کہتے تھے نا کہ زمانے میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو ایک دن جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے چونکہ سن رکھا تھا کہ مکہ میں بات مشہور تھی کہ اس محمد کے سامنے نہیں جانا، تو کئی نوجوانوں نے مکہ میں رہتے ہوئے حضور کو نہیں دیکھا تھا، یعنی دور سے سائڈ پر ہو جاتے تھے یا اس گلی سے راستہ تبدیل کر لیتے تھے کہ اگر دیکھ لیا تو مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب تک حضور کو نہیں دیکھا تھا کہتے تھے زمانے میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب ایک دن باہر نکلے نا تو اچانک حضور سے ملاقات ہو گئی، تو نظر جب وضوحات کے مکھڑے پہ پڑی تو پھر گھر واپس گئے۔ کہتے تو کہاں تھا؟ تو کہتا تھا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آج محمد کو دیکھا ہے، پتہ چلا تیرے سے زیادہ کوئی سونا بھی موجود ہے۔ کہا اللہ اکبر، کہا تو کہتا تھا تیرے جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں آج پتہ چلا ہے۔ تمہیں اپنے حسن پہ مان تھا اور فخر تھا کہ تو بڑا حسین ہے، آج حضور کو دیکھا ہے تو حسن تو اس کو کہتے ہیں، تیرا بھی کوئی حسن ہے، یہ حسن ہے اللہ کی جس کو اللہ نے بنائی کیسا ہے۔ دیکھیں اب جب وہ گھر گئے تو پھر ان کے حالات بدلے، انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا سونا نبی، اتنا پیارا نبی کہ جس کو دیکھنے کے بعد میری حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ان کی لائف چینج ہو گئی، زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے تھے، آتے اور چھپ چھپ کے حضور کو دیکھتے، سامنے تو آتے نا،
مختصر یہ چونکہ بہت لمبا واقعہ ہے، حضور کو دیکھنا شروع کیا، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، پھر چھپ کے آتے کہ والدہ کو پتہ نہ چلے، والدہ تھی ایک ان کا چچا تھا تو وہ مسلمان نہیں تھے، تو چھپ چھپ کے آتے، حضور سے ملاقات کرتے، جو عبادت کرنی ہوتی، جو دین سیکھنا ہوتا۔ ہمارے نوجوان توجہ کریں، دین سیکھنا شروع کر دیا، اور والدہ کو پتہ چلا، کسی نے جا کے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا غلام بن گیا ہے۔ انہوں نے واپس بلایا، کہا بیٹے، پیار سے سمجھایا کہ دین، اس کا دین چھوڑ دو، وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، ان کا دین چھوڑو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، آپ کی غلامی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا بیٹے پھر ہم سب کچھ آپ سے لے لیں گے، یہ جو آپ کا لباس ہے، مہنگے ترین عطر استعمال کرتے ہو اور اس ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہو، یہ سارا کچھ ہم نے لے لینا ہے۔ کہا سارا کچھ لے لو، لیکن میں نے اس محمد کو نہیں چھوڑنا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کو باندھ کے آپ کو کمرے میں، تہہ خانے میں پھینک دیا گیا، کہا کہ چھوڑ دو دین ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ چچا مارتا تھا آپ کو، آپ کے دیگر رشتہ دار، لیکن آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ مختصر یہ کہ ان کو آزادی پھر مل گئی، جب دیکھا کہ بھئی یہ تو نہیں جانے والا، اس کی تو جان بھی چلی جائے، جب کہہ رہا ہے میں نے نہیں چھوڑنا تو چھوڑ دو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے محبوب کے پاس آ گئے، دین سیکھتے رہے۔ حضور نے مدینہ کی طرف ان کو بھیجا تھا، تو اولین لوگ تھے جنہوں نے مدینہ جا کے دین کی تبلیغ کرنی تھی، اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ جوان تھے لیکن چونکہ قرآن کا علم تھا، جوان تھے لیکن دین کا علم تھا، آپ کو بھیجا گیا۔ مختصر یہ کہ آپ اندازہ لگائیے، وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس کا لباس مہنگا ترین ہوتا تھا اور اس ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، اللہ کے محبوب نے ایک جنگ میں دیکھا، اس جنگ میں یہ شہید ہوئے اس غزوے کے اندر، اور شہادت کے بعد جب اللہ کے محبوب کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام حضرت مصعب بن عمیر وہ تو شہید ہو گیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے لباس نہیں ہے، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ خود اللہ کے محبوب ان کے یعنی جو جسم مبارک تھا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، اللہ کے محبوب آپ نے دیکھا، وہ اصحاب کے سامنے حضور اتنا روئے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اس جوان کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں اس کو، اسلام سے پہلے یہ کیسا تھا کہ جو دن میں 3 سوٹ چینج کرتا تھا، اور آج اس کے لیے کفن کا لباس بھی نہیں ہے، اور جو اتنی مہنگی خوشبو لگاتا تھا آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے میرے دین کے لیے اپنی جوانی کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنی سہولتوں کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنی آسائشوں کو بھی قربان کر دیا ہے، آج اس کے لیے کفن کا لباس نہیں ہے۔ پھر آپ نے کسی اور کے لیے جو کفن زیادہ کپڑا تھا اس کے اندر آپ نے ان کو کفن دیا۔ یہ وہ جوان تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں دین کے لیے گزاری ہیں، اسلام کے لیے جنہوں نے گزاری ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نہیں ایسی 20 مثالیں اسلام کے اندر موجود ہیں کہ جن جوانوں نے اپنی سگی ماؤں کو چھوڑ دیا تھا، جن جوانوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے ہر شے پر اللہ کے محبوب کو ترجیح دی تھی کہ ہمیں ماں سے بھی پیار ہے، ہمیں باپ سے بھی پیار ہے، رشتہ داروں سے بھی پیار ہے، لیکن ہمیں سب سے بڑھ کے پیار اللہ کے محبوب سے ہے۔ حضرت حنظلہ کی آخری بات سناؤں گا، یہ بھی بالکل جوان تھے، اور ان کی شادی ہوئی تو اندازہ کیجئے پہلی رات ہے، دلہن کے پاس گئے اپنی بیوی کے پاس، پہلی رات، جوان، بالکل جوانی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی آدھی رات کا وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال کی آواز کانوں میں آئی کہ نوجوانوں تمہیں اللہ کے محبوب یاد کر رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں، جہاد کا وقت قریب آ گیا ہے اور حضور تمہیں بلا رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات گزر چکی ہے، اور یہ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے معاملات یہ کر چکے ہیں، اور اس وقت تک انہوں نے ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے کیونکہ آدھی رات کا وقت ہے۔ انہوں نے فوراً بستر کو چھوڑا، تلوار ہاتھ میں پکڑی، کہتے ہیں یہ دروازے کی طرف چلنے لگے تو پیچھے سے دلہن نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں سنا کہ شادی کی پہلی رات ہو اور کوئی جنگ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، پلٹ کے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ تم نے سنا نہیں،
ہمارے محبوب کی آواز ہمارے کانوں میں آ گئی ہے، آپ کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اب بھی آرام کرتے رہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے غلام ہیں؟ حضور کی آواز پر ہم فوراً لبیک کہتے ہیں، اس لیے میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تلوار پکڑی اور جہاد میں چلے گئے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یہ صحیح روایت موجود ہے کہ جب شہادت کے بعد، اس جنگ کے بعد جب جسموں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں ملا، حضور کے صحابہ حضور کے پاس آئے، عرض کی حضور آپ کے صحابی حضرت حنظلہ آئے تھے، ان کا جسم موجود نہیں ہے، باقی شہید تو ہم سارے ان کے جسم ہم لے آئے ہیں۔ میرے آقا نے جب اوپر دیکھا نا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد توقف فرما کے آپ نے فرمایا میرے صحابی پر غسل فرض تھا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا اس جذبے میں نکلا تھا، اس جذبہ شہادت میں نکلا تھا، اس کو غسل بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے غسل بھی فرض کرنا ہے۔ جذبہ شہادت میں اور جذبہ اطاعت محمدی میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا، غسل تک یاد نہیں رہا تھا۔ رب نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے مقرب فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ اور میرے محمد کے غلام کو اٹھا کے لاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور چاندی کے برتن میں میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ اور تو کیجیے ذرا، یہ وہ جوان ہے۔ خدا کے لیے میرے نوجوان، میری یوتھ، میری ینگ جنریشن اس پر غور کریں کہ وہ بھی تو جوان تھے اور آج ہم بھی جوان ہیں۔ ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ والدین آپ کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے، تو وہ بھی تو جوان تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لائے نا، اصحاب کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے، جب گئے دیکھا تو آپ کے جو بال تھے ان سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا، یعنی باقاعدہ غسل دیا گیا۔ یہ نہیں کیونکہ خواب خیال کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں پانی ٹپک رہا تھا۔ اس حضرت سیدنا حنظلہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو کیا آج اب دیکھو ان کا لقب بھی غسیل الملائکہ ہے، کتابوں کے اندر ان کا لقب بھی لکھا ہوتا ہے غسیل الملائکہ، کہ وہ اللہ کے محبوب کا غلام جس کو غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا ہے۔ تو یار وہ بھی تو جوان تھے، ہم بھی تو جوان ہیں۔ ہم آپ کو کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو میں گلی میں ملتا ہوں تو پکڑ لیتا ہوں، دکان پہ پکڑ لیتا ہوں، کئیوں کو پتہ ہوگا یار آپ آ نہیں رہے، آپ نماز میں نہیں آ رہے، چند دن تو پہلے آ رہے تھے، خدا کے لیے دین کے قریب آ جائیے۔ ابھی 27 کو اعلان ہوگا انشاءاللہ، ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں، سیو دا یوتھ اس کے نام سے ہم تحریک بنا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو دین کے قریب لائیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ آ کے بتائیے، کھل کے بتائیے، آپ ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ ہم آپ کو اللہ کی کتاب قرآن سے پیش کریں گے، حضور کی سیرت سے پیش کریں گے، اصحاب سے پیش کریں گے۔ آئیے، آخری بات توجہ سے آئیے اور دین کے قریب آ جائیے۔ اگر چاہتے ہیں حضور کے غلاموں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ جنت الفردوس کے مزے لوٹیں، جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹیں، تو آئیے، آپ کے لیے راستہ ہے۔ جس راستے پر آپ ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، سٹریس ہی سٹریس ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں اطمینان اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ انشاءاللہ آئیے اور دین کے قریب آ جائیے۔